بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیوم راجہ اپنے گھر کھجورلا کھیرٹ آزاد کشمیر سے اوورسیز کشمیریوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم بھائی غالب صاحب اور محمود کشمیری صاحب اور حق نواز کٹاریہ صاحب کے ساتھ برطانیہ میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود وہاں کسی بھی انٹری پوائنٹ پر موجود نہیں تھا، چونکہ میری صحت جو ہے وہ کافی دنوں سے میرا ساتھ ہی دے رہی ہے۔ تو یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ کچھ مسائل جو ہے نا صحت کے مسائل ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ میں مقامی اسٹیشن پر موجود رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوست مختلف انٹری پوائنٹس پر گئے ہیں ان کے ساتھ، وہ جو اس کی مرکزی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ تو اوورسیز کشمیریوں نے جو یہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی انپریسیڈنٹڈ یا غیر معمولی جو جدوجہد ہے، اس کو جو حوصلہ دیا ہے اور اس کو جو ان کے جو حوصلے بڑھائے ہیں، اس کے لیے یہاں آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ شکر گزار ہے، وہ اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں مختصراً آپ جو اوورسیز ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے برمنگھم جرگے میں جو فیصلہ کیا ہے کہ یہاں آزاد کشمیر اسمبلی کے اراکین وزراء اور جو دوسرے بیوروکریٹس وغیرہ ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، اور اگر وہ انفرادی طور پر ملاقاتیں کرتے ہیں تو ٹھیک، لیکن اگر وہ کوئی اپنے منصب کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پر، تو اس کو بالکل جس طرح آپ نے فیصلہ کیا اس فیصلے پر آپ نے عمل درآمد بھی کروانا ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں سنتے ہیں ان کو سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہم یہاں پر بھی مہم چلا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر جو ایئرپورٹس کا مطالبہ کیا ہے، تو یہاں پر بھی یہ مطالبہ دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز کشمیری بہن بھائی ہیں ان کی جو آواز ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ ہمارے بہت سارے اوورسیز بہن بھائی جب وطن واپس آتے ہیں تو وہ راستے میں لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کے لیے بے شمار مسائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی تو خیر خستار ہیں، یہاں پر لوگ ہیں، لیکن اس کا زیادہ جو اثر ہے وہ اوورسیز ریاستی باشندوں پر ہے، اور ان کو یہ مطالبہ جو ہے اب یہ ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے، اس کے زوردار طریقے سے آپ اٹھائیں، اور وسائل بھی موجود ہیں، جگہ بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، صرف جو ول آف ڈیسیژن ہے وہ نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، اور مجھے ایک دفعہ جب میں نے یہ بات اٹھائی تو مجھے کہا گیا جی کہ نہیں جی، انڈیا سے ہمیں خطرہ ہے، چونکہ یہ جو سیز فائر لائن ہے یہ نزدیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ لاہور کا ہوائی اڈا، سیالکوٹ کا ہوائی اڈا، کوئی میرے خیال میں وہ زیادہ جو ہیں وہ قریب ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہی ناقابل فہم اور ناقابل قبول بہانے ہیں، تو اب یہ نہیں چلیں گے۔ تو برائے مہربانی کر کے اپنے یہ جو دو فیصلے ہیں اپنے ایئرپورٹ کا اور جرگے میں برمنگھم میں جرگے کا جو فیصلہ ہے، اس پر پلیز اتحاد و اتفاق کے ساتھ پوری طرح جو ہے اس پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کیجیے گا، تو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت کبھی حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔